السلام علیکم۔ دل کا بدلنا، ہدایات پر آنا اچانک نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے مگر انسان بدل جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایات کے لیے چنتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس شخص کا ماضی کیسا تھا، بس فقط ایک ادا کے پسند آنے پر اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر یہ اس بندے پر ہے، گویا تو سنبھل کر رکھے ہدایات اور گویا ہدایات چھوڑ دے۔ وقت لگتا ہے، مشکل بھی ہے، لیکن جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو گناہ چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو لذت نہیں رہتی، رغبت نہیں رہتی۔ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو چنا ہے، آپ بہت قیمتی ہیں اللہ کے لیے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائے گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہے۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے، وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے، ان کی نظر میں ہم عام انسان ہیں۔ جو ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں، ان کے لیے ہم متکبر و مغرور ہیں۔ جو ہمیں جانتے اور سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں ہم معقول انسان ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہم غیر معمولی ہیں۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خیال میں ہم نہایت برے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر اور انداز فکر ہے، تو خود کو لوگوں کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ کرے۔ اللہ کا راضی اور خوش ہو جانا آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کی خوشنودی ایسی خواہش ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی، جبکہ اللہ کی خوشنودی ایسا مقصد ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بس جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسے چھوڑ دے، اور جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اسے حاصل کر لے۔ آزمائشیں ہمیں تکلیف دینے نہیں آتی، آزمائشیں ہمارے لیے چپکے سے اجروں کے خزانے لے کے آتی ہے۔ آزمائش تھوڑے سے وقت کی ہوتی ہے، آزمائش ہمیشہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹیسٹ ساری زندگی نہیں ہوتے رہتے، ان کا دورانیہ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی کا وقت تو سیکھنے کا ہوتا ہے۔ ان ٹیسٹ کو تیاری کرنے کا آپ بھی اگر آزمائشوں سے تنگ آئے بیٹھے ہیں تو یقین کریں یہ وقت بس تھوڑے عرصے کا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کی تکلیف آپ کو بڑی اور دیرپا خوشیاں دے کے جائے گی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو
जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह की अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। इंसान का काम सिर्फ सोचना है कि ऐसा कर लेंगे और वैसा कर लेंगे, और जब ज़िंदगी हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन नसीब और मुकद्दर का पता तो सिर्फ अल्लाह को ही है ना। आगे क्या होगा, कैसा होगा, सब अल्लाह को पता है। हमारे तो सिर्फ अंदाजे होते हैं ज़िंदगी को लेकर। पता तो किसी को भी कुछ नहीं, तो कल को लेकर परेशान क्यों हो? क्यों ये सोच सोच कर फिक्रमंद हो कि अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? जहाँ चीज़ें इंसान के बस से बाहर होने लगी, वहीं पर दुआओं का बस चलने लगता है। तुम्हारी मांगी ढेर सारी दुआएं अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे खूबसूरत नसीब की सिफारिश करती है, क्योंकि दुआएं ही तो मुकद्दर को खूबसूरत बना सकती है। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों इस चीज़ को हमसे इतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआ करते हैं वह उतनी ही दूर लगती महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वह मकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वह मकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सीधे और तुम्हारी बातें तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना। और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ते हो जिसके आखिर पे वह तुम्हारा मुंतजर है। इंसान, अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी मदद करें। अल्लाह सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूरह बकरा। इंसान, या अल्लाह पाक अब सब्र करना मुश्किल हो गया है। अल्लाह और कहेंगे तुम पर रहमत हो, ये तुम्हारे सब्र का बदला है और आक़िबत का घर खूब घर है। सूरह अल-राद। इंसान, या अल्लाह पाक मुझे दिल का सुकून चाहिए। अल्लाह, जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं, जान लो कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अल-राद। इंसान, या अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में हर तरफ मायूसी है। अल्लाह मुसलमानों का वाली है, उन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। सूरह अल-बकरा। इंसान, या अल्लाह पाक ये दुनिया भरोसा करने लायक नहीं है। अल्लाह, और दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सामान है। सूरह अल इमरान।